غوث اعظم عظمت والے، شوکت والے، رفعت والے، بلندی والے، جاہ و جلال والے، فضل و کمال والے، جود و نوال والے، حسن و جمال والے۔ عبدالقادر ایک بات بتاؤں، ولایت جس پر ناس کرے وہ غوث اعظم، مشیخت جس پر ناس کرے وہ غوث اعظم، کرامت جس پر ناس کرے وہ غوث اعظم، کرامت جس کے گرد رقص کرے وہ غوث اعظم، کرامت جس کو تلاش کرے وہ غوث اعظم۔ اور سوچو جو سراپا کرامت مگر ہے امتی، ہے امتی، فضل والے ہیں مگر امتی ہیں۔ عبدالقادر بہت کچھ ہے، اتنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم مگر ہے امتی، اتنا ہم جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، وہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ سوچو ہم امتی ہو کر امتی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ امتی کا یہ مقام، سب کچھ وہ ہے مگر امتی ہے۔ اور امتی کے ہاتھ کی لمبائی کا یہ عالم ہے، ہاتھ بڑھائے تو بنگال بھی ہے، ہاتھ بڑھائے تو بہار بھی ہے، ہاتھ بڑھائے تو جھارکھنڈ بھی ہے، ہاتھ بڑھائے تو پورا کرناٹک بھی ہے۔ ارے مختصر یہ عبدالقادر اگر اپنا ہاتھ بڑھائے تو پورا بھارت سمٹ کر ان کی ہتھیلی میں آ جائے، پورا بھارت سمٹ کر۔ عبدالقادر امتی کی ہاتھ کی لمبائی کا یہ عالم ہے، تو اس امتی کے نبی کے ہاتھ کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی ہاتھ کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ سوچو دوستو، تو یہ مبارک ہے، مبارک۔ اب جو غوث پاک سے جڑا وہ مبارک، جو ان سے جڑا وہ مبارک، خواجہ اجمیری مبارک، قطب الدین بختیار کاکی مبارک، بابا فرید گنج شکر مبارک۔ اور ایک بات بتائیں، یہ تو ہم اہل سنت کا مقدر ہے کہ مبارک لوگوں کی ٹیم ہمارے وہاں بڑی لمبی ہے، جڑتے گئے بنتے گئے۔ نظام الدین اولیاء مبارک مبارک، اشرفیو تمہارا اشرف مبارک۔ سبحان اللہ۔ سوچو یہ جتنے سلسلے ہمارے ہیں، چاہے سلسلے سمرقندیہ ہو، بخاریہ ہو، یہ سلسلے نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ سب کیا؟ اس میں سب مبارک، بے شک۔ یہ سب مبارک۔ آج میں آپ کو مبارک بنانے کے لیے آیا ہوں کہ صرف دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نعرہ بند کرو۔ میں ایک بات کہوں آپ سے، دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ لگاتے ہو نا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پکڑا کب ہے؟ نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ وہ لگائے جس سے دامن پکڑا ہو۔ آپ نے پکڑا کب ہے؟ سوچو غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو بے نمازی رہتے، غوث کا دامن پکڑا رہتا تو روزہ نہ رکھتے، غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو جھوٹ بولتے، غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو غیبت کرتے، غوث کا دامن پکڑا ہوتا چوری ڈکیتی کرتے، غوث کا دامن پکڑا ہوتا شراب نوشی کرتے، غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو سٹا کھیلتے، غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو ہوٹلوں میں سیر کرتے، غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو رشوت لیتے دیتے، غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو کالا بازاری کرتے۔ دامن پکڑا کر، اب آج پکڑ لو، ہے نا؟ اب بیچ میں ذریعہ میں بن جاؤں گا، سبحان اللہ۔ ذریعہ میں بن جاتا ہوں۔ تم غوث کا دامن آج پکڑ لو، غریب نواز کا دامن پکڑ لو، مخدوم اشرف کا دامن پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ آج سے یہ عہد لو، قسم کھاؤ، اب ہم کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے۔ ہم کل سے ماں باپ کا احترام کریں گے، بیوی کا حق ادا کریں گے، بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور اپنے بڑوں کا ادب کریں گے۔ اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے۔ جب یہ سب کر لو گے پھر میں آؤں گا، تب میں پھر یہیں سے اعلان کروں گا، اب آپ نے غوث کا دامن پکڑا، اب آپ نے خواجہ کا دامن پکڑا۔ دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرو، جو انہوں نے جو کچھ کیا کہا اس پر عمل کرو۔ تو یہ مبارک، یہ مبارک، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ مبارک والے اور منحوس نحوست والے۔ اب نحوست والے کون ہیں؟ نحوست والے
نحوست والوں کو تو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اب جن کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جہنمی، اور دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جنتی. وہ جنتی، وہ جنتی. تو یہ مبارک ہے. اور جو اصحاب میمنہ ہیں دائیں والے، اور ان میں بھی جو والسابقون السابقون، یہ معلوم ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے. سبقت کا مطلب آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اب اس کی مثال میں سمجھا دوں آپ کو. ابھی اس دنیا میں جیسے کسی نے مسجد کے لیے چندے کی اپیل کی. اب اس اپیل پر جس نے پہلا چندہ دیا وہ سابق ہوا. سبحان اللہ. جس نے پہلا چندہ دیا وہ سابق ہوا، یعنی اس نے پہل کیا، وہ آگے بڑھا. اب اس کے بعد جو دے گا وہ لاحق ہے، پیچھے آنے والے. تو نیکیوں میں آگے بڑھو، مگر نیک کاموں میں آگے بڑھو تاکہ تم بھی سابقین کی لسٹ میں آ جاؤ. سابقین کی لسٹ میں آ جاؤ. تو یہ برکت والے، پوری جماعت برکت والوں کی بھری پڑی ہے اہل سنت میں. آپ ذرا دیکھیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کیسے مبارک ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا مبارک بنایا ہے اور اپنے فضل سے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ کائنات کی ساری وسعتیں، لمبائی چوڑائی میرے قدموں کے نیچے ہے، اور عرش الہی میرے دل میں تل کے برابر ہے. کیسے مبارک ہے، ایسے مبارک. بلی پر نظر ڈال دے تو اسے کمال والا بنا دے. سوچو جانور، اور جانور ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں رہی تو وہ بھی مبارک. اب اصحاب کہف کا کتا تو کتا ہوتا ہے نا، مگر اصحاب کہف کا کتا مبارک. بے شک. وہ غار والے بھی سو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی سو رہا. اب قیامت میں جب غار والے اٹھیں گے تو ساتھ میں ان کا کتا بھی اٹھے گا. سبحان اللہ. ہے نا. اب دیکھو کتا تو کتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جانور ہے نا، مگر وہ بھی مبارک. اسے بھی برکت ملی، اسے بھی برکت ملی. حضور کی اونٹنی وہ بھی مبارک.